پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں، آپ کا میزبان سید عدنان۔ ہمارے ریڈیو آواز کے سامعین اس پروگرام کو ریڈیو آواز پر سن رہے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا کے ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین اور سامعین، میری ہمیشہ کوشش ہوئی کہ آپ کی ملاقات اہم شخصیات سے کروائی جائے، اور جو سوشل میڈیا پہ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے تو جو شخصیت میرے ساتھ اس وقت بیٹھے ہیں اور وہ بڑی مشہور شخصیت ہیں، پاکستان کیا دنیا میں ان کا ایک نام ہے، اور پاکستان کے مشہور ٹی وی چینل سے ان کا تعلق ہے۔ ARY نیوز کے کرمنل موسٹ وانٹڈ کے مشہور اینکر علی رضا صاحب، انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ سر آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے ریڈیو آواز کے لیے ٹائم دیا، آپ کے ہم انتہائی شکر گزار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی پہلا سوال بھی یہ کروں گا کہ آپ نے خاص طور پر صحافت میں جو کرائم بیٹ ہے اسے کیوں سلیکٹ کیا؟ السلام علیکم، جتنے بھی ہمارے سامعین سن رہے ہیں ان سب کو علی رضا کا سلام پہنچے۔ سامعین، اچانک سوالوں کی بوچھاڑ ہو گئی ہے، سوالوں کے تیر شروع ہو گئے ہیں، اور اب دیکھیے ہمیں وقت کتنا ملتا ہے کہ ان سوالات کے جوابات دے پائیں۔ جی بیان فرمائیے، کیا کہتے ہیں؟ اچھا، میں سر آپ نے صحافت کی اور بڑے سینئر ہیں، اتنا عرصہ اس ٹائم دیا، اور ایک جاندار آواز ریڈیو کی آواز رہے اور پھر ٹی وی کی آواز، تو اس کے بعد آپ نے خاص طور پر جو کرائم کے حوالے سے اس کی کوریج کی بیٹ کو سلیکٹ کیا، تو اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت میں نے یہ کرائم بیٹ شروع کی ہے میڈیا میں، ٹیلی ویژن میں، پاکستان میں کرائم بیس کوئی پروگرام تھا ہی نہیں، بلکہ تھا نہیں کا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ میں یوں کہوں کہ کوئی پروگرام سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی کرائم پر بھی کوئی پروگرام ہو سکتا ہے۔ جو میں نے اپنے چیئرمین کو بتایا کہ جی میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اچھا ان سے ہماری دوستی ٹیلی ویژن پرائیویٹ چینل کھولنے سے کی نہیں تھی، ان سے ہماری دوستی اس وقت کی تھی کہ جب میں ریڈیو پاکستان میں ہوتا تھا۔ تو جب سے وہ ہمارے دوست ہیں تو انہوں نے ہم سے کہا کہ یار ادھر آ جاؤ، ہمارے ساتھ پروگرام کرو۔ اس وقت میں ٹیلی ویژن میں ڈرامہ سیریلز وغیرہ بہت کرتا تھا۔ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ دیکھیے، جو آڈیو کیسٹس چلتی تھیں، جو CDs ہیں آڈیو کی، ان میں پاکستان کے مشہور گلوکار، ہندوستان کے مشہور گلوکار، ان گلوکاروں کی آواز، گانوں کے درمیان میری آواز ہوتی تھی، اور میں کرتا رہا۔ اس کے بعد پاکستان میں بڑے کمرشلز شروع سے ہم نے بولنا شروع کیے، اور کمرشلز کے بعد پھر اسٹیج، پورے پاکستان میں اسٹیج کے پروگرامز ہم نے کیے، بلکہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے پروگرامز کافی کیے ہیں، لائیو شوز، جب یہ شوکت خانم کے لیے پروگرام کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور ان کی بگننگ جب ہوئی، یوں کہیے کہ کراچی میں جب ان کے جلسے شروع ہوئے، سیاسی جلسے، تو چند جلسوں میں میں ان کے ساتھ ہی تھا، عمران خان صاحب کے ساتھ۔ عمران کے لیے ایک بات بتا دوں میں آپ کو، آدمی ایک نمبر ہے، جھوٹ مکر و فریب ہے نہیں ان کے پاس، یہ پکی بات ہے بالکل۔ دولت کا پجاری ہے نہیں، اگر دولت اس کو لینی ہوتی تو دنیا کے بہت سارے ممالک نے ان کو نیشنلٹی بھی دینے کی بات کی، سب کچھ کیا، لیکن وہ نہیں۔ کرکٹ جب کھیلا ہے، جب کرکٹ کھیلی جاتی تھی، اس وقت بھی جوا سٹے میں عمران خان کا نام کہیں کرکٹ کی تاریخ میں کہیں نہیں ہے۔ سر، آپ نے عمران خان صاحب کی بات چھیڑ دی، تو آپ کا بڑا اچھا تجربہ ہے ان کے ساتھ، آپ جانتے ہیں انہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سسٹم کو ایک اکیلا بندہ ٹھیک کر سکتا ہے؟ ہاں، یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے، اور اس بات کے جواب میں یہ ہے کہ جیسا عمران خان ہے نا، پروردگار عمران خان جیسے 20-25 لوگ اور پیدا کر دے تو اس وطن کی گاڑی اسپیڈ میں چلنے لگے گی، جس اسپیڈ میں پرائم منسٹر آف پاکستان چلانا چاہتے ہیں اس گاڑی۔ یعنی اس وقت ہمارے ملک میں عمران خان صاحب جیسے 20-25 لوگ نہیں ہیں، دوسرے لوگوں میں آپ یہی کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل ایسی بات ہے، 100%، 1000% یہ بات ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کو کنٹرول کر جائیں گے؟ اب آپ نے تھوڑا خان صاحب کا ذکر کر دیا تو میں بھی اسی ٹریک پر جانا۔ یار میں نے تو خان صاحب کی معصومیت کا ذکر کیا تھا، اب اس معصومیت میں سے ایک تار کھینچ کے لے جا رہے ہو سیاست کی جانب، میں کہاں جواب دوں گا۔ چلیں سر، آپ کی بیٹ پہ آتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی آپ کی بیٹ پر کہ آپ نے بڑے مشکل وقت میں، جب کوئی بھی نہیں کر رہا تھا، تو آپ نے اسے سلیکٹ کیا ایک پروگرام۔ بالکل 100%۔ میں بتاتا چاہتا ہوں آپ کو کہ جب ریڈیو کر رہے تھے ہم، ریڈیو کے ساتھ ساتھ پھر اسٹیج کے پروگرام شروع کیا، ایسے ہوسٹ کام کرنا شروع کیا، پھر آڈیو
فروخت ہونے لگی، ہم نے اپنی آواز بیچنا شروع کر دی. ماشاءاللہ آپ کی آواز اچھی ہے نا، آپ کی آواز تو کمرشل وائز ہے. تو پھر جو ایڈورٹیزمنٹس وغیرہ ہیں، کمرشل چلتے ہیں، ان میں یہ آواز چلتی رہی ہے. اور ماشاءاللہ اب اس وقت میں کیا بتاؤں کہ میری اوقات ہی نہیں ہے. جو مالک کائنات نے، پروردگار عالم نے، جو مالک کل ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس نے جو کچھ ہمیں عطا کر دیا. میری دعا ہر وقت یہ رہتی ہے کہ اے پالنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں یہ حیثیت عطا فرما کہ تیری دی ہوئی نعمتوں کو برتنے کی صلاحیت آ جائے ہمارے اندر. اچھا سر، سب سے مشکل وقت کس وقت آیا آپ کو اس دوران؟ کیونکہ یہ جس طرح ہم سٹوری کور کرتے ہیں، کرائم بیٹ کو کور کر رہے ہوتے ہیں، بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. تو کوئی ایسی مشہور سٹوری جو آپ کو کرنے میں مشکل ہو، جسے دیکھ کر آپ خود حیران ہو کہ انسان کی انسانیت کہاں جاتی ہے اس وقت جب وہ اس قسم کے سین کرتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، سن لیجیے آپ، کہ ہم نے جتنے بھی پروگرامز کیے نا، جتنے پروگرام ریکارڈ کیے ہیں، اور اس وقت جو آپ کے اس آواز چینل کے پروگرام کو اس پر فیس بک پر بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جو آڈیو سن رہے ہیں، جو آواز کے دوش پر ہماری یہ باتیں سن رہے ہیں، ان کو میں یہ بتا دوں کہ زندگی میں اتنی مشکلات ہیں اس پروگرام کو کرنے میں کہ شاید کوئی ایسا شخص کہ جو بہت ہی کمزور دل کا آدمی ہو، وہ یہ پروگرام کرمنلز موسٹ وانٹڈ نہیں کرتا. ہر پروگرام میں سامعین، ہر پروگرام میں مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکالیف ہیں، ایسے اندوہناک واقعات ہیں، ایسے دل ہلا دینے والے سانحات ہیں کہ جن کی بابت ہم ریکارڈ کرتے ہوئے اکثر آپ یقین کر لیجئے کہ ذہنی طور پر معاف ہو جاتے ہیں. کہ ابھی کل میں آپ کے یہاں، اس وقت میں موجود ہوں یہاں آپ کے جھنگ میں، تو جھنگ اور وائس آف جھنگ مستقل میں کئی دنوں سے وائس آف جھنگ بھی دیکھ رہا ہوں. ہمارے مصعب صاحب کا یہ سلسلہ ہے، پتہ نہیں اس پہ خواتین بھی زیادہ ہیں، کچھ لگتا ہے مجھے. مصعب صاحب ہر وقت وائس آف جنگ میں لگے رہتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں ابھی یہاں پر شوٹنگ کرنے آیا ہوا ہوں. ہم شورکوٹ میں، شورکوٹ پولیس اسٹیشن کی حدود میں ایک سانحہ ہوا، ایک حادثہ ہوا. ایک رکشہ ڈرائیور کو قتل کر کے پھینک دیا گیا. دیکھیے کتنی دکھ بھری بات ہے، کتنی اذیتناک بات ہے کہ کچھ لوگوں نے رکشہ ڈرائیور کو بک کیا کہ جی فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ سے کچھ لینا ہے، ادھر چھوڑنا ہے. وہ رکشہ ڈرائیور بیچارہ چلا گیا. ان کمبخت ظالم درندوں نے اس رکشہ ڈرائیور کو ہاتھ پیر باندھ کے اتنی اذیت اس پر کی کہ اسے مار دیا جان سے، اور اس کی جیب سے ایک چھوٹا موبائل فون اور 40 روپے نکلے. وہ 40 روپے بھی وہ لوٹ کے چلے گئے. یعنی ابھی اس کی دہاڑی بھی پوری نہیں لگی تھی. ایک بندہ دہاڑی کے لیے نکلتا ہے، اس کی دہاڑی بھی پوری نہیں ہے. اچھا، اب دکھ کی بات یہاں نہیں تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد یہ رکشہ لوٹ کے چھین کے لے گئے. وہ دکھ، تکلیف، اذیت کی بات یہ تھی کہ جب ہم اس رکشہ ڈرائیور کے گھر پر پہنچے ہیں، آپ یقین کر لیں کہ ایک معصوم بچی جس کی عمر ہوگی کوئی 10-11 مہینے، ایک 1.5 سال کی بچی اور ایک 3 سال کا بچہ. میں خدا کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بچی تھی 1.5-2 سال کی، 1.5 سال کی ہوگی میرا خیال، وہ رو نہیں رہی تھی، چیخیں مار مار کے نہیں رو رہی تھی، بلکہ وہ خاموش تھی اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے. میں کہتا ہوں کسی حساس آدمی کی نگاہ بھی اس پر اگر پڑ جائے تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے. یعنی ایسے سین اور اس طرح درندے نہیں کہا جا سکتا جو اس قسم کے دیکھتے نہیں ہے کہ انسان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. اب میں یہ بھی تو بتاؤں آپ کو کہ دیکھیں اس کا مرنے والے کا، مقتول کا نام ہے اقبال، کوئی نام تھا، مظہر اقبال. وہ ایک مظہر اقبال کو ان درندے وحشیوں نے نہیں مارا، بلکہ پورا مظہر اقبال کا پورا خاندان مار دیا انہوں نے. معصوم ننھے بچے تباہیوں بربادیوں کے شکار نظر آنے لگے. ماں
جو دل کی مریضہ ہے وہ سینہ پیٹ پیٹ کے رو رہی تھی اور ایک بات کہہ رہی تھی کہ میں یہ دکھ برداشت نہیں کر سکتی, دنیا سے چلی جاؤں گی. جو ایک اس کی زوجہ تھی وہ بیوہ ہو گئی. کیا عجیب حالات ہیں. میں اس موڑ پر آپ کے اس آواز چینل کے ناطے ریڈیو اسٹیشن پر میں یہ کہنا ضرور چاہتا ہوں کہ جو پاکستان میں قانون بنانے والے ادارے ہیں نا, قانون خاص طور سے جو بناتے ہیں, جو اعلیٰ عدالتیں ہیں, ان سب کو یہ ضرور چاہیے کہ دیکھیے کوئی ایسے قوانین بنائیں کہ جرائم پیشہ عناصر جب پکڑے جائیں اور اقرار جرم کر لیں تو ان کو فوری طور پر سزائیں ان کو ہونی چاہیے, موجب قرار دیا جانا چاہیے کہ جی یہ مجرم ہے, انہوں نے ان کو سزا ہونی چاہیے. لیکن یاد رکھیے قانون بنانے والے اداروں سے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ آج جس منصب پر بیٹھے ہیں نا, کل ہمیں اپنے اپنے منصب کا جواب ضرور دینا ہوگا رب کائنات کے پاس جا کر. جی بالکل. اچھا سر, اس میں آپ جو سٹوریز کور کرتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ کافی جگہوں پر آپ کو ایسے سین بھی ملے ہوں گے, ایسی سٹوریاں بھی ملی ہوں گی جس میں پولیس براہ راست کہیں نہ کہیں انوالو ہو؟ سر دیکھیے, پولیس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے پولیس ڈپارٹمنٹ میں یقینی طور پر اگر 100 پولیس کے لوگ ہیں تو اس پر 2 4 5 10 ضرور ایسے ہوں گے کہ جو نوکری نہیں کر رہے ہیں, جو ملک اور قوم کے لیے نوکری نہیں کر رہے, اپنے فائدے کے لیے نوکری کر رہے ہوں گے. لیکن اس میں 90% جو لوگ ہیں نا, ان کی ذمہ داری جو ہے, ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اگر پاکستان کی, دیکھیے آج میں ایک ایسی بات کرتا ہوں کہ شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہ سنی ہو, اگر پاکستان کی پولیس بہت کرپٹ ہوتی نا, بہت زیادہ کرپٹ ہوتی, بہت ہی زیادہ کرپٹ ہوتی, تو میں یہ کہتا ہوں کہ 24 گھنٹے کے لیے پولیس کو فریز کر دیں پاکستان میں, اور آپ دیکھیے کہ پاکستان کے ایک ایک گھر کو جو لوٹنے والے لوگ ہوں گے وہ کتنے ہوں گے, وہ کتنے ہوں گے, جس سے جلوسوں کی شکل. اگر ہم یہ کہتے ہیں نا, آپ یہ کہتے ہیں کہ پولیس کرپٹ ہے, ہوگی یقیناً, اس میں کوئی انکار کی بات نہیں ہے, لیکن پولیس کے سارے ہی لوگ کرپٹ نہیں ہے, یہ بھی حقیقت ہے. یہ آپ کی بات. سامعین, آج جو آپ میرے ساتھ آواز سن رہے ہیں پاکستان کے مشہور اینکر علی رضا صاحب ہیں, اور کرمنل موسٹ وانٹیڈ پروگرام کرتے ہیں, اور یقیناً ان کی اتنی جاندار آواز ہے کہ ریڈیو آواز پر ایک جاندار آواز اس وقت میرے ساتھ ہے. اور آپ جو ہے نا, یہ بات ہو رہی ہے کہ اس میں ان سے کرمنل جو بیٹ ہے یہ کرتے ہیں, کرائم کی بیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اسے کور کرتے ہیں. اچھا سر, اس میں آپ نے ایک سائڈ پہ سٹوری سن رہے ہوتے ہیں یا اب نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ کام چل رہا ہے, ایک سائڈ پر نہیں سنتے ہیں. ہمیں جب بھی کبھی زندگی میں پروگرام ہم نے بنایا نا, ہم جب تک پورا وقوع نہ دیکھ لیں, ایسا نہیں ہوتا کہ کسی نے کہا کہ جی آپ یہ پروگرام بنا دیں اور ہم نے کیمرے اٹھائے اور بنانا شروع کر دیا. نہیں, جب تک پوری انویسٹیگیشن ہم اپنی طور پر نہیں کر لیتے, جب تک حالات واقعات محرکات کا پتہ نہیں چل جاتا, جب تک ہم یہ کام نہیں کرتے. اچھا سر, آپ کا تجربہ کیا بتاتا ہے کہ لوگ کرائم کرنے پر کیوں مجبور ہیں اس پاکستان میں, اور یہ کیوں دن بدن بڑھ رہے ہوتے ہیں؟ آپ کا اس میں ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ آپ نے ہمیشہ اس پہ کام بھی کیا ہے اور اس کا ایکسپیرینس آپ پر. پاکستان میں کرائم نہیں بڑھ رہا ہے. دیکھیے, اگر آپ کو روز یہ پتہ چل جائے کہ امریکہ میں 14,000 جرائم ہوتے ہیں روزانہ مختلف نوعیت کے, تو اس ریشو سے تو ہمارے یہاں کرائم بہت ہی مائنر ہے, ان کی نسبت کم. ٹھیک ہے, اب آپ یہ پوچھئے, مجھ سے سوال کیجئے کہ یہ دنیا میں کرائم ہوتے کیوں, یہ ہے سوال آپ کا. جی, ہمیں اصل میں کرائم ملا ہے ہماری ایجاد سے پہلے. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے جو پہلا جرم کیا تھا نا, آپس میں حابیل نے قابیل کو مارا تھا, جرم شروع ہوا تھا دنیا میں, وہاں سے سرزمین پر وہاں سے جرم شروع ہوا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ نیکی اور بدی کی جو یہ جنگ ہے, جب تک یہ دنیا آباد ہے, جب تک یہ جہان آباد ہے, یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی, اور اس وقت تک میرا پروگرام چلتا رہے گا. یہ آپ نے بڑی بات کی ہے کہ جب تک ایک جنگ جاری رہے گی آپ کا پروگرام انشاءاللہ چلتا ہی رہے گا, اور آپ کی آواز آپ کو لوگ دیکھیں گے بھی صحیح, ریڈیو پر آپ کو سن بھی رہے ہیں.
اچھا سر، میں نے سوال کیا تھا کہ مشکل وقت بھی آتے ہیں اس طرح بہت آتے ہیں اور کافی ٹف ٹائم ہے، تو اس میں ہم ینگ جو جرنلسٹ ہیں جو خاص طور پر کرائم بیٹ کے حوالے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کس قسم کے ہونے چاہیے اور ان کے لیے آپ کوئی میسیج دینا چاہیں تو کیا میسیج ہوگا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، کرائم بیٹ پر جو لوگ کام کر رہے ہیں نا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کرائم بیٹ پر صرف ان کو کام کرنا چاہیے کہ جو ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہوں. آپ مجھ سے سوال کرتے جائیے گا، بھائی میں ہائیلی ایجوکیٹڈ کا کیا دینا ہے کرائم بیٹ اس میں پر؟ کیا ڈائریکٹر پکڑے مائک، جس طرح آج کل ہوا ہے کہ لوگ پکڑتے ہیں مائک، چینلز والے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی آ گئے ہیں جی رپورٹر جائیے جی آ گئے ہیں. دیکھیے اس میں اب آپ اسے تھوڑا ایکسپلین کریں کہ کیا اس میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے جب تک ہائیلی ایجوکیٹڈ نہیں ہوگا نا کرائم پر کام کرنے والا، کرائم بیٹ پر کام کرنے والا آدمی جب تک ایجوکیٹڈ نہیں ہوگا، اس کو اچھائی اور برائی کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. اچھا اگلی بات یہ کہ جب ایک آدمی، ایک عام آدمی جرنلسٹ بنتا ہے، ایک عام شخص جب جج بن جاتا ہے تو وہ سوائے انسانیت کے ہر شعبے سے وہ مبرہ ہوتا ہے. اگر میں مسلمان ہوں اور میں کسی ہندو کا کیس لڑ رہا ہوں، کسی کرسچن کا کیس لڑ رہا ہوں، کسی یہودی کا کیس لڑ رہا ہوں، تو مجھے یہ سوچ کے نہیں اس کیس کو پلیٹ کرنا چاہیے کہ جی میں مسلمان ہوں اور مسلمان کو میں کسی طرح غلط نہیں ثابت کروں گا. سچ ثابت انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ انصاف کا تقاضا پورا کرنے کے لیے انسان کو ایک جج کی حیثیت سے ہونا چاہیے. بالکل اس طرح کہ جیسے ایک ماں اور ایک باپ ہوتے ہیں نا، وہ جج کے طور پر ہوتے ہیں گھر میں. ایک بیٹے نے شکایت کی کہ مجھے فلاں نے مارا ہے، ایسا نہیں کرتا باپ کہ اس بیٹے کو اٹھا کے مارنا شروع کر دے، ماں نہیں کرتی کہ اس کو مارنا شروع کر دے، بلکہ وہ دونوں میں صلح کراتے ہیں، انصاف کرتے ہیں. ہمارے معاشرے سے انصاف کا معاملہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیوں ادھر سے ادھر ہوتا چلا جا رہا ہے. میں کرائم بیٹ کرنے کے لیے آیا ہوں اور میں نے سوچا کہ جناب یہ ہے ملزم کے لوگوں نے میرے ہاتھ میں کچھ پیسے پکڑا دیے. میں نے کہا نہیں جی آپ غلط کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو بیچاروں نے ظلم کیا ہی نہیں ہے، اور اس کے لیے کھڑے ہو گئے. اس کے لیے ہم کھڑے ہو گئے. یاد رکھ لیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو موت آئی ہے، تو اس کائنات میں کوئی ایسا زیرو نہیں ہے جس کو موت نہ آئے گی. مرنے کے بعد آج جس کی جو مرضی آئے وہ کرتا چلا جائے، جو جس منصب پر بیٹھا ہے، جس سیٹ پر بیٹھا ہے، جس کام کو انجام دے رہا ہے، غلط کام کو انجام دے رہا ہے، دیتا چلا جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک واضح حدیث مبارکہ ہے کہ اس شخص پر ظلم کرنے سے خاص طور پر باز رہو کہ جس کا سوائے خدا کے اس کائنات میں کوئی نہ ہو. لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ زندگی کہاں کب کس موڑ پر انجام کو پہنچ جائے کوئی نہیں جانتا. اچھا بات ہو رہی تھی کہ جرنلسٹ کے حوالے سے کہ اسے پڑھے لکھے ہونا، انصاف. اچھا یہ ایک پوائنٹ، آخر اس کے بعد اسے بہادر ہونا بھی تو ضروری ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا دلیری والا کام ہے کہ اس میں جو ہے ہر بندہ نہیں آ سکتا. دیکھیے سنیے آپ، دیکھیے انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو انصاف کا علم تو اٹھانا پڑتا ہے. ایسے اس دنیا میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں ارباہ کھرباہ لوگ آئے، زندگی گزاری اور گزر گئے جن کا کوئی نام لیوا بھی موجود نہیں. آپ مجھے بتا دیجئے تاریخ آپ کی جتنی آپ کی تاریخ ہے اس میں 10 20 25 نام تو آپ کے ذہن میں ایسے ہوں گے کہ یار انہوں نے بڑا کام کیا ہے، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا نا. بالکل ایسے تو نام صرف اور صرف نیک کرداروں سے باقی رہتے ہیں اور بد کرداری میں جانے جاتے ہیں. یعنی یہ میسج ہے صحافت کے لیے کہ آپ کا کردار اچھا ہونا چاہیے اور وہ تبھی جا کے آپ کسی سے. میں بتاتا ہوں حضرت علی علیہ السلام کا ایک بڑا واضح قول ہے کہ تم جہاں بیٹھو
اور جہاں بیٹھ کے اٹھو وہاں سے لوگ تمنا یہ کریں کہ تم دوبارہ ان کی محفل میں بیٹھو. اور جب اس دنیا سے اٹھ جاؤ تو لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہونی چاہیے کہ ایک اچھا انسان تھا جو چلا گیا. بالکل ایسا ہے. یہاں پر آپ نے نہیں سنا ہے کیا کہ بہت ساری موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ بولتے ہیں چلو خدا کا شکر ہے مر گیا. اور کافی لوگوں کو ہوتا ہے نا, اس لیے کہ ظلم, بربریت, بدماشی یہ وہ کب تک رہے گی؟ اچھا جیے گا کب تک آدمی؟ آخر ایک دن تو دینا ہی دینا ہے نا, ایک نہ ایک دن تو جائے گا انسان. اچھا سر, یہ کیا وجہ ہے کہ جو بڑے چینل, بڑے آپ لوگ بیٹھے ہیں, کر رہے ہیں, پروگرامز کر رہے ہیں, لیکن علاقائی صحافی بھی کہیں نہ کہیں رول ادا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن چینلز والے انہیں بڑا کم ٹائم دے رہے ہوتے ہیں یا لفٹ کروا رہے ہوتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ سر دیکھیے میری بات سنیے, اب آپ کوئی بڑا فساد کرانے والے ہیں میرے چینل کے ساتھ میرا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں تو سوال کر رہا ہوں نا, آپ نے کہا سیدھے سیدھے سوال تو جو آپ شرمگیزی کی باتیں لے کے آہستہ آہستہ آ رہے ہو نا بیچ میں, ان کو دور رکھے. بھائی بات یہ ہے کہ دیکھیں نیوز چینل چلتے ہیں نا, اب انہوں نے جیسے آپ کو لیا چینل نے آپ کے کہ جی ہلو کیا واقعہ ہوا ہے, ذرا بتائیے جلدی سے کہ کیا ہوا ہے. آپ نے بتانا شروع کیا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو نیوز اینکر بیٹھی ہے نا سامنے, جی یہ بیٹھا ہوتا ہے, اس بیچاری کے کان میں لگا ہوتا ہے ایئر فون. اس ایئر فون کا کنیکشن ہوتا ہے پروڈیوسر کے ہاتھ میں, اور وہ جو پروڈیوسر ہے نا کم وقت, وہ اکثر نیوز رپورٹرز کو ٹھک کر کے کاٹ کے بولتا ہے جی بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ, بہت اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں آگے. وہ اگلی خبر پہ چلے گا, اور ایک علاقائی رپورٹر کی سارا دن کی محنت ایک منٹ میں. لیکن یاد رکھیں ایک بات, میں آپ کو سچ ایک بات بتا دوں, اور جتنے دنیا کے لوگ سن رہے ہیں وہ بھی ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے آپ کی خبر ایک آدمی سنے, ایک آدمی دیکھے, یا 1 کروڑ آدمی سنے اور دیکھیں, آپ کو خبر اسی طرح پرفارم کرنی چاہیے کہ جس طرح 1 کروڑ آدمی دیکھ رہے ہیں. اور میں خدا کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں کہ محنتیں کائنات میں کبھی رائے گا نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ اپرینٹس شپ جب کراتا ہے نا, یاد رکھنا میری بات, اللہ تعالیٰ جب اپرینٹس شپ کراتا ہے نا تو اس میں مشکلیں مشقتیں بہت ہوتی ہیں, لیکن جب اللہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کی اپرینٹس شپ پوری ہو گئی, پھر وہاں سے وہ رائز کرنا شروع کرتا ہے. اچھا سر, آپ ماشاءاللہ جھنگ آتے ہیں, تو جھنگ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ جھنگ کی تھوڑی بات کر لیں, کیونکہ جھنگ میں آپ سنائی دے رہے ہیں اس وقت, میں تھوڑا جھنگ کے بارے میں بھی چاہ رہا ہوں. شوٹنگ کرنے کے لیے ادھر جا رہا تھا اپنا شور پورٹ کی جانب, میں نے الٹے ہاتھ پر دیکھا کینوں کے بغات لگے, اور میں نے کہا گاڑیاں روکو, خدا کے لیے گاڑی روک دو. تو وہ جو ڈرائیور گاڑی چلا رہے تھے انہوں نے کہا علی بھائی یہاں تو ہر جگہ لگے ہیں. میں نے کہا میاں تم روکو تو صحیح, ہمارے مانو بات. رک گیا, میں چلا گیا وہاں کینوں کے باغات میں. میں دیکھتا رہا, پھر میں نے ایک بات سوچی. میں نے کہا دیکھیں پروردگار عالم کا کمال کہ کیسی کیسی نعمتیں زمین سے اگائی ہیں اس نے. اچھا کراچی میں چونکہ کراچی میں رہتا ہوں نا, کراچی میں یہ ماحول ہے نہیں. کراچی میں نہ نہریں ہیں, نہ دریا ہے, نہ باغات ہے, ایسی چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی. ماشاءاللہ کراچی میں دھواں ہے, کراچی میں گاڑیاں ہیں, کراچی میں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں, کراچی میں ایئر کنڈیشنرز چل رہے ہیں, کراچی میں فیکٹریاں چل رہی ہیں, لیکن یہ ماحول جو جھنگ میں ہے یہ نہیں ملتا. ارے پنجاب کا ماحول تو خدا کی قسم کہیں نہیں ہے. میں سوئٹزرلینڈ کھڑا ہوا تھا, میں آپ کو بتاؤں سوئٹزرلینڈ کیا, میں وہاں دیکھ رہا تھا. میں نے کہا دوستوں سے, میں نے کہا یار مجھے بتا دو یہ سوئٹزرلینڈ جو یہاں تک چل کے ہم لوگ آئے, خدا کی قسم کیا ہمارے سوات ناران کاغان, کیا سوئٹزرلینڈ اس سے زیادہ خوبصورت ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے خوبصورت اس سے زیادہ یار. پتہ ہے ہم لوگ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ نے ہمیں نعمتیں کیسی کیسی دی ہیں. ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ جھنگ کافی علاقوں سے بہتر ہے, پنجاب میں بھی, اور لاہور جیسے بھی اگر دیکھیں. یار میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا چاہوں, دیکھیے میرے پوری دنیا میں آنا جانا رہتا ہے, بہت وثوق کے ساتھ میں ایک بات کہہ رہا ہوں. شاید یہ بات کسی نے کبھی نہ سوچی ہو یا سنی ہو, جو کیونکہ دیکھیے جو ابراڈ میں لوگ رہتے ہیں نا, چاہے وہ یورپین کنٹریز میں ہو, چاہے امریکہ میں ہو, برطانیہ میں ہو, چاہے وہ آسٹریلیا میں ہو, ان سب کو ایک بات پتہ ہے کہ پاکستان میں
4 موسم ہیں. خدا کی قسم دنیا کے کسی ملک میں 4 موسم ہوتے ہی نہیں ہیں. کم وقت سردی ہے تو سردی چلی جا رہی ہے. اب میں پوچھتا ہوں جانے کے بعد بھائی یہ سردی کب ختم ہوگی؟ یہ تو 4 مہینے رہے گی. میں نے کہا عجیب ملک ہے 4 مہینے سردی لگی ہوئی ہے. وہاں چلا گیا. میں نے کہا بھائی یہ رات کب ختم ہوگی؟ کہنے لگے تو 3 مہینے کے بعد رات ختم ہوگی. ارے میں نے کہا یار کیا ہو گیا ہے. ہمارے ملک میں تمام موسم ہے, تمام رنگ کے پھول کھلتے ہیں. آپ کو میں وثوق کے ساتھ ایک بات اور بتا دوں, ہماری جتنے پھول ہیں ہر پھول کی خوشبو مختلف ہے. ایسے ہی ہے. آپ امریکہ میں برطانیہ میں پھول خرید لیں, بوکے لے لیجئے, گلدستہ لے لیجئے. جب وہ آپ گلدستہ یا بوکے لیں گے نا تو اس کے ساتھ ایک سیشے ٹنپ کیا ہوا ہوگا. وہ سیشے اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ وہ پھول کسی کو پیش کرنے لگے تو 1 منٹ پہلے وہ سیشے کھول کے ان پھولوں پر ڈال دیں تو اس میں جس رنگ کے پھول آپ نے لیے اس رنگ کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. بناوٹی یعنی ساری چیزیں. ہمارے یہاں تو آپ جنگل میں کھلے ہوئے پھولوں کو لے لیجئے تو مہک جاتا ہے گلستان. اس کے بعد موسم کو دیکھ لیجئے. موسم کے بعد میں آپ کو ایک وہ بات بتا رہا ہوں جو دنیا میں کسی نے نہیں سنا ہوگا. پاکستان کی مٹی میں جو خوشبو ہے, خدا کی قسم وہ خوشبو میں نے نہ لندن میں سونگھی ہے, نہ امریکہ میں سونگھی ہے, نہ کینیڈا میں سونگھی ہے, نہ یورپین کنٹریز میں سونگھی ہے. وہاں کی بارش مٹی پہ پڑتی رہے خوشبو نہیں آتی. یہاں کی بارش کے چند قطرے اس مٹی پر گرتے ہیں, اس بے خبر سوتا ہوا آدمی یہ کہتا وہ اٹھ جاتا ہے کیا بارش ہو رہی ہے. یہ چیز. اچھا سر, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہماری مٹی کے حوالے سے. تو پاکستان میں بہت سے اینکر ہیں, تو آپ کا کوئی آئیڈیل ہے کوئی جسے آپ سمجھتے ہو کہ یار یہ آئیڈیل اینکر ہے اور صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے؟ یار میں آپ کو بتا دوں سچ بالکل, میں بھی یہی چاہ رہا ہوں. بالکل سچ بتا دوں, بالکل سچ چاہ رہا ہوں. جو نیک کام کر رہے ہیں اور جو راہ راست پر ہیں وہ میرے آئیڈیل ہیں. اب یہ کیسے پتا چلے گا؟ میں نے سر سیکھنا ہے, اگر میں نے سیکھنا ہے یا کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو کیسے پتا چل سکتا ہے آج کل کے دور میں جب بھی اوپر بیٹھے اینکر آئے روز کہیں نہ کہیں سیاسی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں ملے, تو کیسے ہم جنگ کیسے ان اینکرز کے بارے میں تو میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا جو پولیٹیکل پروگرامز کرتے ہیں. میں ان اینکرز کی بات کر رہا ہوں کہ جو کرائم بیٹ پر کام کر رہے ہیں. کرائم بیٹ پر کام کرنے والے لوگوں میں میرا آئیڈیل کوئی نہیں ہے. میرا آئیڈیل جو ہے میرا رب ہے, آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آئیڈیل ہیں. اور انہی سے میں نے سب کچھ سیکھا ہے, اس لیے کہ قرآن میں نے پڑھا, قرآن احادیث میں نے پڑھے, قرآن کے ترجمے پڑھے, قرآن پڑھا. اس میں سے میں یہ کہتا ہوں, میرا پروگرام جب چلتا ہے نا کرمنلز موسٹ وانٹیڈ میں, اس کے آخر میں کہتا ہوں کہ انتظار کیجیے گا, یہ انتظار کیجیے گا, کوئی افسانوی لفظ نہیں ہے, سورہ بقرہ کی ایک آیت کا حصہ ہے. اب آپ یہ سمجھ لیجیے, دیکھ لیں. اور علی رضا دیکھ لیا صاحب ہمارے سینئر ترین اینکرز میں سے ہیں اور بڑے پیارے اور خوبصورت الفاظ. علی رضا صاحب کیوں بول رہے, علی بھائی بولو سیدھی سیدھی. یہ کراچی علی بھائی ٹھیک ہے. تو یہ نا بڑی خوبصورت جواب دے رہے ہیں اور کہیں سے جو ہے نا میرے جیسے بندے کو نکلنے ہی نہیں دے رہے, اور بڑے پیارے جواب دیتے ہیں, اتنے خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ مجھے بھی لاجواب کر رہے ہیں کہ میں کوئی اگلا سوال ہی نہ کر سکوں اور جواب اتنا پیارا دے. اچھا علی بھی اسی طرح بات ہے ریڈیو براڈ کاسٹر کی. ہم ریڈیو پہ بھی تھوڑا بات کرتے ہیں کہ آپ نے کتنا عرصہ ریڈیو پہ کام کیا اور کب سے؟ ریڈیو پاکستان کراچی میں نے 12 سال کا ایز اے اناؤنسر میں نے کام کیا ہے ریڈیو پاکستان. کیا بات ہے. اتنے, اور اس دوران آپ کو اس وقت کالرز بھی آیا کرتے تھے کیونکہ آج کل ہمارے پرائیویٹ. میری استاد کون, یہ پوچھیں نا کہ آپ کی ٹیچر کون تھی براڈ کاسٹنگ میں؟ جی وہ تھی طلعت حسین صاحب کی والدہ. اچھا, وہ بھی براڈ کاسٹر؟ وہ ایکچولی براڈ کاسٹر تو وہ تھی. طلعت حسین صاحب جو ہے ان کی والدہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ اس طرف ہے. اچھا اچھا سر, اچھے براڈ کاسٹر میں کون سی خوبی ہونی چاہیے؟ ایک ریڈیو براڈ کاسٹر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی خوبی ہوں؟ آواز کے علاوہ بھی اس میں کافی چیزیں ہونی چاہیے, تو آپ تھوڑا ہمیں گائیڈ کریں گے کہ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آر جے اور براڈ کاسٹر میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو براڈ کاسٹر ہے نا, اس براڈ کاسٹر سے غلطی کی کوئی گنجائش ہوتی ہی نہیں ہے. آر جے سے جو بھی ہو جائے, اور دوستو کیا رہے, کیسے, ٹھیک ٹھاک ہے, اور کیا کر رہے ہیں آپ, میں آپ کو اس وقت ہی کرنا چاہتا ہوں, یہ بنا,
ساتھ ہی کسی ٹریک پہ چلے گئے. کسی از ناٹ اے براڈ کاسٹنگ. دیکھیے ادب، تہذیب، ثقافت براڈ کاسٹنگ ہے. آپ اگر اپنے مائک پر بیٹھے نا، آپ کہتے ہیں کہ یہ آواز ریڈیو ہے جی، اس وقت اتنے بج کر اتنے منٹ ہوئے ہیں، تو لوگ آپ کے اس کہنے پر اپنی گھڑیاں ملانے لگتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. ایسے ہی. تو آپ ان سچائیوں کو تماشے میں کیوں کھو رہے ہیں؟ ان سچائیوں کو سچائیوں میں رہنے دیجیے. جب آپ بولے نا کہ میں آواز ریڈیو سے بات کر رہا ہوں، تو لوگ بولے یار ایک منٹ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، سنو سر. یہ اسے کہتے ہیں براڈ کاسٹ. یس. اچھا، اس میں آپ نے یہ فرق بتایا کہ آر جے کس طرح پروگرام کر رہے ہیں، براڈ کاسٹر تو کتنی دیر میں، اگر آپ جب ہم براڈ کاسٹر تھے نا، سن لیجیے آپ، جب ہم براڈ کاسٹر تھے، ہمیں ہمارے پروگرام کے درمیان یہ اجازت نہیں تھی کہ جو اسکرپٹ کے اوپر لکھا ہوا لفظ ہے، جو اپرووڈ لفظ ہے، اس کے علاوہ کا کی کے بھی تبدیل نہیں ہو سکتا تھا. یہ تھی براڈ کاسٹنگ. جی. کسی مشہور براڈ کاسٹر کا، ایک تو آپ نے اپنے ٹیچر کا بتایا، ان کے علاوہ آپ بتائیں گے کہ کون سے مشہور براڈ کاسٹر کو آپ پسند کیا کرتے تھے؟ سر ایک ہمارے براڈ کاسٹر تھے صادق الاسلام صاحب، بڑے زبردست سنگر بھی بہت اچھے تھے. ان کا بڑا مشہور گانا تھا، نینوں کی نگری میں آؤ کبھی تو خوابوں کے نغمے سناؤ. بہت خوبصورت گاتے تھے وہ. صادق الاسلام صاحب ہمارے بہت پسندیدہ تھے. اور ایس ایم سلیم صاحب وہ ہیں شخصیت کے جنہوں نے آل انڈیا ریڈیو کے بعد پہلا اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ ہم ریڈیو پاکستان سے بول رہے ہیں. 1947 میں جب پاکستان بنا تھا، ایس ایم سلیم صاحب نے اس کو ابتدا کی تھی. ایس ایم سلیم کیا آواز تھی ریڈیو کی. طلعت حسین صاحب اور رفعت قدیر ندوی ایک نام تھا. تاریخ ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں، یہ ڈیفینیٹلی تاریخ میں چلی جائیں گی چیزیں. رفعت قدیر ندوی صاحب تھے، کیا آواز تھی ان کی، کیا گھن گرج تھی. ایک پروگرام چلتا تھا ہر اتوار کی صبح، حامد میاں کے یہاں، اور وہ پروگرام میں رفعت قدیر ندوی صاحب، ایس ایم سلیم اور محمود علی اور قاضی واجد، یہ سب ہوا کرتے تھے. یہ وہ دور تھا کہ جب لوگ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد ریڈیو رکھ کے اور چاروں طرف بیٹھ جاتے تھے کہ فیملی ریڈیو، یس، کہ پروگرام فلاں آنے والا ہے. بڑی اچھی اس وقت کی دنیا تھی. لیکن اب تو جس طرح آپ نے کہا کہ آر جیز جو ہے، اب میں سر آخر پہ چاہوں گا کہ مجھے 3 لوگوں کے لیے میسج چاہیے، ریڈیو براڈ کاسٹر کے حوالے سے بھی، صحافیوں کے حوالے سے بھی، اور جنگ کے ہمارے ریڈیو آواز کے لسنرز کے حوالے سے آپ کیا میسج ہے؟ ریڈیو آواز کے جتنے بھی سننے والے ہیں ان سب کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ آپ کے اپنا جنگ کا چینل ہے، اور اپنے چینل کو، اپنے لوگوں کو اور اپنے قریبی لوگوں کو زیادہ پروموٹ کیا کیجیے، اس لیے کہ آدمی عزت اپنے گھر سے ہی پاتا ہے. جب آپ آواز ریڈیو کو سب سے زیادہ لائکنگز دیں گے، ان کی ریٹنگ سب سے زیادہ آئیں گی، تو اس کے بعد یہی ریڈیو آپ کے لیے محبتوں کا سرچشمہ بن جائے گا. اور جرنلسٹ حضرات کے لیے کیا میسج ہے آپ؟ میں صحافیوں کا خاص، صحافیوں کے لیے ایک بات ہی کہوں گا، ضرور کہوں گا ایک بات میں صحافیوں کے لیے، کہ دیکھیں اللہ نے جس کو صحافت کا منصب دیا ہے نا، یہ کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے، بلکہ اس منصب کو آپ یہ دیکھیے کہ آپ نبیوں اور ولیوں کا کام کر رہے ہیں. آپ وہ کام کر رہے ہیں کہ دیکھیے پیغام پہنچانے والے کون تھے؟ نیک پیغام پہنچانے والے اللہ کے نیک بندے تھے نا. آپ ان پیغامات کو پہنچانے والے اللہ کے بندوں میں شامل کیوں نہیں ہوتے؟ ایسا ہونا چاہیے. اور پھر یاد رکھیے، میں بالکل وثوق کے ساتھ بانگ دہل ایک بات کہتا ہوں کہ نیکی کی جانب ایک قدم بڑھائیے، پروردگار اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کی مدد کرو، اس کے ساتھ چلو. اور ایک میسج ہے کہ اچھا براڈ کاسٹر کیسے بنا جائے؟ اچھا براڈ کاسٹر، دیکھیے اچھے براڈ کاسٹر کے لیے میں جو بات نہیں کہنا چاہتا تھا وہ میں کہہ ہی دیتا ہوں کہ فیملی کلچر براڈ کاسٹنگ میں سب سے امپورٹنٹ تھنگ ہے، کہ آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں کس طرح گفتگو ہو رہی ہے، آپ کتنے ایجوکیٹڈ ہیں، آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کی ماں، آپ کے باپ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتنے قابل ہیں. لفظ
قابلیت سے زبان پر آتے ہیں. جی بالکل. میں وہ بات میں بتانا نہیں چاہتا تھا، بولنا نہیں چاہتا تھا. لفظ آتے ہیں قابلیت سے زبان پر. اور آپ اگر 24 گھنٹے ادب تہذیب کی دنیا میں رہیں گے، ادب تہذیب کے ماحول میں رہیں گے، پڑھے لکھے ماحول میں رہیں گے، تو خود بخود لفظ ہاتھ باندھے آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ وہ کسی طرح آپ کے منہ سے ادا ہو جائیں. سوسائٹی سکھا دے گی آپ کو، اچھی سوسائٹی ایک بن سکتے ہیں آپ. ادب کی دنیا کے جو لوگ ہیں ان سے ملنا چاہیے، تو ایک اچھے براڈ کاسٹر. الفاظ کا بھی. اور یہ بتا دوں کتابیں پڑھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے خیمہ، قیمہ، قیمہ، یہ 3 لفظ ہیں. یار قیمہ لے آؤ، ٹھیک ہے، ایک کہتا ہے یار خیمہ لے آؤ، دوسرا کہتا ہے قیمہ لے آؤ. یہ تینوں لفظ فرق ہے. بالکل ایسے لوگ کہتے ہیں بھائی میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے آئے، جلدی سے آ جائیں. یار مصعب صاحب کو بولا میں انتظار کر رہا ہوں. ہم غلط اردو بھی غلط بولتے ہیں. پتہ ہے کیوں بولتے ہیں؟ دیکھیے ہوتا کیا ہے، ایک لفظ ہے منتظر. میں آپ کا منتظر ہوں، جی غلط ہے لفظ. منتظر وہ ہوتا ہے جو آنے والا ہے، جو آ رہا ہے، جس کا میں انتظار کر رہا ہوں وہ منتظر ہے، اور میں ہوں منتظر. یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں. براڈ کاسٹر کو یہ سیکھنی پڑے گی کتابوں سے بھی اور سوسائٹی سے بھی. تو آخر میں علی بھائی کا میں بڑا آپ کا سر شکر گزار ہوں. جس طرح آپ نے جس طرح مجھے پھول پیش کیے، جس طرح محبت سے بلایا ہے، اور جتنی پذیرائی آپ نے دی ہے، اور میں آپ کی محبتوں، چاہتوں، اس خلوص کا بہت شکر گزار ہوں. آپ کے خاص طور سے آواز کے جتنے بھی لسنرز ہیں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں. اور اب آپ اپنا کلام جاری رکھیے. بہت شکریہ. ناظرین اور سامعین، آپ سن رہے تھے پروگرام آپ کی آواز، اور آج ہمارے مہمان تھے علی رضا بھائی، کیونکہ جو بڑے مشہور اینکر ہیں اور انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عدنان نور کو اجازت دیجیے، اور میرے ساتھ نیکسٹ جو پروگرام آپ کے ساتھ لے کر چلیں گے، اسلم ذوق صاحب اپنی پنجابی بیٹ پر آپ کے ساتھ ہوں گے. سید عدنان نور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.